رسوله الكريم. الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو، وما مراد المشتاقين في الدارين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يعلم الشر ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم: فاغتسلت في نهر الرحمة وأعطيت الكوثر فسلكته حتى انضجر في الجنة فنظرت في الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب محبت سے ذوق شوق سے درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے. مینا کہتے ہیں سراہی کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی خوبصورتی سے چیزیں لگائی جا رہی تھی، سجاوٹ کی جا رہی تھی
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عرش پہ آنے کی خوشی میں۔ خرد سے کہہ دو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ خرد سے کہہ لو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ اور تبارک اللہ شان تیری، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، یہ قصیدہ معراجیہ ہے، اور کمال کے اشعار اعلیٰ حضرت نے لکھے، اور ظہر سے لے کے عصر تک کے اتنے قلیل عرصہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ قصیدہ معراجیہ لکھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان معراج بیان کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ خرد سے کہہ لو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، کہ عقل کو کہہ دو کہ اپنے سر جھکا لے۔ یہاں عقل کی جو ہے وہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، بس جیسے رب نے کہہ دیا، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اس کو تسلیم کر لے کہ پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ اور تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کوئی تو کہیں تو وہ جوش لب ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، لیکن رب کہہ رہا ہے لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کہیں تو جوش لن ترانی کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے جاؤ جبریل میرے محبوب کو دولہا بنا کے میرے پاس لے کے آؤ، خود رب ان کے دیدار کا مشتاق ہے۔ کہا کہیں تو وہ جوش لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ اور بڑھ اے محمد فتدلّا، جب قریب ہو گئے آقا کریم علیہ السلام رب تعالیٰ کے، تو پھر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے کیا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، کہا بڑھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ حضرت فرما رہے ہیں اس وقت کیا مزے تھے جب رب فرما رہا تھا محبوب علیہ السلام اور قریب آئیے۔ اور پھر اس کے بعد کہا اتار کر، جب آقا کریم علیہ السلام کو دولہا بنایا گیا تو اس کے بارے میں کہا کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بڑھ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جس کی خیرات مانگتے تھے۔ اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں گرا تھا جو پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب دولہا کو سجایا جاتا ہے تو اس کی اترن جو اس کو نہلانے والے ہوتے ہیں وہ لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور دنیا کے دلوں کی اترن تو لینے والے اپنے آپ کا فخر محسوس کریں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو دولہا جن کو کائنات کا دولہا کہا رب نے، جب ان کو سجانے کی باری آئی اور ان کا غسالہ کوئی میلا نہیں ہے اور ان کا
کوئی میلہ نہیں ہے، بلکہ ان کا اترن تو رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ کہا اتار کر ان کے روح کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ کہا جہان میں جتنا بھی نور پھیلا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کا صدقہ تھا کہ چاند تارے مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ اور سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا؟ نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ کہا جب سدرۃ المنتہا پہ جبریل علیہ السلام پہنچ کر کہا یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر وہاں سے آگے کا حضرت نے کیا خوب نقشہ کھینچا، کہا سراغ عین و متا کہاں تھا، کہ کب کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ جب جبریل علیہ السلام بھی یہ بات کر کے خاموش ہو گئے کہ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، کہ وہاں جب آقا کریم علیہ السلام اس منظر پر پہنچ گئے، نہ تو وہاں الہ تھا، کوئی پر تھا، نہ تک تھا، نہ کب تھا، نہ کہاں تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کہا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ کے منزل نہ مرحلے تھے۔ کہا وہاں تو خود جہاد کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کدھر جانا تھا، کدھر سے آئے تھے، کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا۔ کہاں وہاں تو خود جہاد کو لالے پڑ گئے کہ آقا کریم علیہ السلام آگے گئے کدھر تھے۔ اب یہ جہاد بھی بتانے سے قاصر ہو گئی۔ وہی ہے اول، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ بلغت العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد درود لامحدود آقا دو جہان تاجدار مدینہ و حضور پرنور شافع یوم النشور آقا دو جہان محمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ واقعی مخان ہمارا آج کا موضوع اس مہینے کی مناسبت سے اور آنے والے 2 دن بعد شب معراج بھی ہے، 27ویں رات ہوگی، تو اس رات کو کیا واقعہ پیش ہوا جس کی قرآن نے بھی تصدیق کی، احادیث نے بھی تصدیق کی، تو اس لیے اسی مناسبت سے ہمارا آج کا موضوع معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، جس روز صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت توحید دی، اسی روز سے عداوت و دشمنی کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ ہر طرف جب یہ فرعون کی چوٹیوں سے یہ صدا بلند ہوئی، توحید کا نعرہ بلند ہوا، تو ہر طرف سے مصائب و آلام دشمنیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ رنج و غم کا اندھیرا دن بہ دن گہرا ہوتا چلا جاتا تھا، لیکن اس تاریکی میں حضرت جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود مسعود ہر اس نازک مرحلے پر تسکین کا سبب بنا کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب اور حضرت
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وجود مسعود آقا کریم علیہ السلام کو دشمنوں سے بچانے کے لیے ڈھال بنا کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام جب بھی پریشان ہوتے گھر تشریف لاتے تو یہ محبوب بیوی حضرت اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ڈھارس بتائی اور آپ کو فرماتی تھی، اے میرے محبوب، اے نبی علیہ السلام، اے میرے سرتاج، آپ خوف نہ کھائیے، پریشان نہ ہوئیے۔ ان الفاظ کے ساتھ بیوی اپنے شوہر کو تسکین دیتی تھی، کہتی آپ پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ آپ سچے ہیں اور آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ بات، اس کی تصدیق رب تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں بھی فرمائی۔ یہی بات جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہی ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، ایک تو آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح کا یہی واقعہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غار میں بات کی، یا رسول اللہ دشمن ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی ابوبکر صدیق سے کہا، ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یار غار پریشان نہ ہو، رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو کہا جب محبوب بیوی، اتنی ایسی بیوی اگر ہو، انسان باہر سے پریشان آئے تو بیوی آگے سے آتی اس کو ٹھاس بنائے تو خامد کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کہا ایسی بیوی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کی حد کر دی، اور ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے سامنے ذکر کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہوا، تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو وہ تو بوڑھی تھی اور پھر اتنے عرصے بعد آپ کے ساتھ وہ ملی، آپ کی زوجیت میں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس یہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا عائشہ آئندہ بات اس عورت کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا، ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب بھی کرتا ہوں اور اس وقت بھی کرتا تھا۔ کیوں کرتا ہوں؟ وہ میری ایسی بیوی ہے کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اور وہ سیدہ پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ مجھے ڈھارس بنا رہی تھی، اور اس نے مجھے اس وقت میری مدد کی جب لوگ ہر طرف سے میرے دشمن تھے، اس نے اپنے مال سے اپنے جان سے میری جو ہے مدد کی، اور پھر مجھے اس سے اس لیے بھی محبت ہے کہ اس کے بدن سے رب تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو آپ علیہ السلام کی نبوت کے 10ویں سال آپ کے مہربان چچا اور شفیق چچا انہوں نے وفات پائی۔ ابھی اس صدمے کا زخم مکمل نہ ہوا تھا، بھول نہ پائے تھے کہ یہ پیار کرنے والی بیوی، یہ اپنے مال اور جان سے خدمت کرنے والی بیوی، رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی داغ مفارقت دے گئی، آپ کا بھی وصال اسی سال ہو گیا۔ جب دونوں محبت اور شفقت کرنے والی ہستیاں دنیا سے رخصت ہوئیں تو کفار مکہ کی، قریش مکہ کو کی عزا دینے والی جو حص تھی وہ بڑھ گئی، اور انہوں نے کہا اب ان کا کوئی نہیں رہا، اب ان کو بڑھ کر ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے۔ حضور علیہ السلام اہل مکہ سے دل برداشتہ ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ جب اہل مکہ نے اسلام کا پیغام نہ مانا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب دوسرے شہر والوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ مکہ سے طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اس دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔
اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لیں، اللہ کی توحید کا اعلان کر دیں اور دوزخ کے عذاب سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے جو ظالمانہ اور بہیمانہ برتاؤ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں کیا گیا طائف میں، ان لوگوں نے، وہ اتنے سفاک لوگ تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت توحید دی، اللہ کی طرف بلانا چاہا، انہوں نے اوباش ڈونوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پتھر اٹھا اٹھا کر میرے مہربان نبی، توحید کی طرف بلانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارے اور آپ پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ حضرات محترم، یہ سارے واقعات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے اور یہ حالات ہوئے تو ہر طرف بظاہر مایوسی کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ظاہری سہارے ساری ٹوٹ چکے تھے۔ پھر اس وقت رحمت الہی اپنے عظمت و کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرانے کے لیے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کی صحت کے لیے بلایا کہ حضور کو اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر حق الیقین اور حد درجہ تک یقین ہو جائے اور حالات کی ظاہری ناسازگاری خاطر عاطل کسی طرح بھی آپ کی طبیعت اس وجہ سے پریشان نہ ہو۔ غور کیا جائے تو سفر اسرا اس کے لیے موضوع ترین اور کوئی وقت نہیں تھا، یعنی معراج کروانے کے لیے اس وقت ہر ایک کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حاسدوں نے اور دشمنوں نے اپنی دشمنی کے سارے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سہارا دینے والا بظاہر دنیا میں نہ رہا، اس وقت پھر رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا کر آسمان بالا کی سیر بھی کروائی اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات خانہ کعبہ میں، یعنی 27ویں شب کی رات تھی، خانہ کعبہ میں حتیم کے پاس آپ آرام فرما رہے تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں حتیم کے پاس آرام فرما رہے تھے۔ دوسری روایت اس کے متعلق یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور چھت کے کو پاڑ کر آپ نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ آپ آرام فرما رہے تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے پاؤں مبارک کو چوما اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہ کیا، بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کے دیدار کا، آپ کے ساتھ ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت محترم، تو اس وقت پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ کو زمزم کا جو چشمہ تھا اس کے پاس لے جایا گیا، وہاں لا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھرا گیا، رب تعالیٰ کے نور کی تجلیوں سے بھرا گیا اور پھر سینہ مبارک دوبارہ درست کر دیا گیا اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجا کر سنوار کر حرم سے باہر آپ کو لایا گیا اور حرم سے باہر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے جنتی سواری براق ساتھ لے کر آئے تھے، وہ باہر کھڑا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس براق پر آپ کو سوار کیا گیا اور اس کی تیز رفتاری کی اتنی، علماء بتاتے ہیں اس کی تیز رفتاری اتنی تھی کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا، اتنا تیز وہ سواری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرما کر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور مسجد اقصی تشریف لائے، جہاں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں کھڑے تھے اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں سب نے مل کر نماز ادا فرمائی۔
تو اس سفر کو قرآن نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، جس نے، اب یہ بات یاد رکھیے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سبحان کے متعلق کئی اقوال ہیں علماء کے، اور پھر اسی طرح الی عبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معراج نہیں تھی، یہ دیدار خداوندی بظاہر آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں ہوا، بلکہ یہ خواب کی عادت تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یہ خواب نہیں ہے، اگر اس کو خواب کہا جائے، اب اس کا پس منظر دیکھیے، اگر اس کو خواب کہا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں نبی رب تعالیٰ سے کا دیدار کیا اور وہاں معراج کی، تو پھر یہ بات قرآن کی جو آیت ہے اس کے خلاف جاتی ہے۔ کہا جو قرآن کی آیت کو نہیں مانے گا وہ مرتد ہو جائے گا، قرآن کی نص کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ تو ہے نص سے ثابت، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اگر خواب ہو تو وہ خواب آپ کو بھی آتا ہے، عام اولیاء کو بھی آتا ہے، تو خواب تو عام بندے کو بھی آ جائے گا۔ تو خواب میں انسان کہاں کا کہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب واپس آئے معراج سے، اب سب لوگوں کے سامنے بیان کیا، سب سے پہلے حضرت ام ہانی کو بیان کیا کہ مجھے رب تعالیٰ نے اس طرح سے سیر کروائی ہے، اور رب نے مجھے سارے جنت اور دوزخ کے مشاہدے کروائے ہیں، عالم بالا میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جب یہ ساری باتیں حضرت ام ہانی نے سنی تو کہا لوگوں سے بیان نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سچا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں اپنے رب کو اور اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کروں گا۔ کہا پھر لوگ تمہارے اور جو ہے خلاف ہو جائیں گے۔ کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے جب اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر مجھے اس بات کی کیا پرواہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے مکہ میں کہ سینے حرم میں کعبہ میں بیٹھ تشریف لائے، وہاں آپ نے آ کر ابو جہل ملا تو اس کو بتایا۔ اس نے کہا کہاں سے آئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا راتوں رات میرے رب نے مجھے اپنا دیدار بھی کروایا، میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک گیا، ساری سیر کی اور جنت و دوزخ دیکھی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیا ہوا؟ ایک رات میں اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ تو کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں وہی محمد ہوں جس کی باتیں مان کر تم مجھے امین کہتے ہو، میں وہی محمد ہوں جس کی صداقت کی تم گواہیاں دیتے ہو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کیا یہی بات تم لوگوں کے سامنے کہو گے؟ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بیان کروں گا۔ جب نبی علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے یہی بات بیان کی تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں ایسا ہو جائے؟ اس وقت امام عاشقاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس بات کا ان لوگوں نے بتایا کہ آج تو ہمارے ہاتھ ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے، اب ابو بکر کو بتائیں گے، ابو بکر نبی علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرے گا، نہیں مانے گا، آج جا کے ابو بکر کی ایمان کا امتحان ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ ابو بکر کیا کہتا ہے۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہو کر ابو بکر کے پاس گئے، کہا تجھے کچھ معلوم ہے کہ تیرے نبی نے، تیرے دوست نے کس بات کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور وہاں سے پھر رب تعالیٰ کے ساتھ دیدار بھی کیا اور ملاقات کر کے واپس بھی آیا، انبیاء علیہ السلام سے بھی باتیں کی، ملاقات کی، اور رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، وہ کم ہو کے 5 نمازیں رہ گی،
کہا یہ ساری باتیں میرے نبی نے کی ہیں؟ کہا جی کی ہیں۔ کہا اگر انہوں نے کی ہیں تو پھر ابو بکر تصدیق کرتا ہے کہ سچ اور حق ہی میرے نبی نے کہا۔ کہا اگر ابو بکر کے نبی نے کہا ہے کہ میں سیر کرنے گیا تھا، کہا تم مجھے یہ بات کہہ کے مجھے میرے نبی سے بدگمان کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں تو اس سے اور بھی جو ان کی عجیب باتیں ہیں وہ بھی مان کر ان پہ ایمان لایا ہوں۔ کہا انہوں نے تو کہا تھا کہ خدا ایک ہے، میں ان کی اس بات کو مان کے خدا پہ ایمان لے آیا ہوں۔ کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب وہاں سے مایوس ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام کے پاس لوٹے اور کہا نبی علیہ السلام آپ نے تو دیکھا نہیں تھا بیت المقدس، ویسے ان کو پتا تھا۔ انہوں نے کہا امتحان لینے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے سوال کیے، انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ بیت المقدس کس طرح کا ہے، اس کے ستون کتنے ہیں، اس کا نقشہ کیسا ہے؟ تو اسی وقت اس سچے رب نے اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو سچا کرنے کے لیے سارے حجابات ختم کر کے بیت المقدس کو آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کر دیا، اور نبی علیہ السلام بیت المقدس کو دیکھتے جاتے تھے اور ساری نشانیاں بتاتے جاتے تھے۔ حضرات محترم، یہ ہے نبی علیہ السلام کی شان مبارک۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ جب یہ بھی باتیں بیان کر دی، کہا یہ بھی تو سچ ہے، اب یہ ساری باتیں سچ بیان کر رہے ہیں۔ کہا انہوں نے صبر کیا۔ اب وہ لوگ کہاں ماننے والے تھے، اتنے حق در۔ کہا صبر کیا ہے تو صبر کرتے ہوئے راستے میں کسی سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوئی ہے۔ کہا کہاں ہوئی؟ کہا مقام روحا کے مقام پر تمہارا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان کا اونٹ ڈوب گیا، وہ اونٹ ڈھونڈ رہے تھے، اور میں نے بلند آواز سے کہا اے قافلے والوں تمہارا اونٹ فلاں جگہ پہ ہے۔ ان قافلے والوں میں سے ایک نے کہا یہ آواز تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ کہاں سے آ گئے، ان کی آواز کیسے آ گئی؟ کہا جب انہوں نے میری آواز سنی اسی آواز کے مطابق وہ اس جگہ پہ گئے، جب جا کر دیکھا تو ان کا اونٹ وہاں پہ ہی تھا۔ حضرات محترم، کہا یہ بات بھی سچ ہوئی۔ اب انہوں نے کہا یہ بات تو تب معلوم ہوگی جب وہ واپس آئیں گے۔ اب یہ امتحان تھا، اب واپس آیا قافلے والے، اب واپس آئے۔ واپس آنے پہ انہوں نے کہا کہ آقا کریم نبی علیہ السلام نے، ان کے نبی نے جو دعویٰ کیا ہے، جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ تمہارا قافلہ، اب نبی علیہ السلام غیب دان نبی ہیں، ہمارے نبی جو نہیں مانتا وہ نہ مانے۔ ہمارے نبی غیب بھی جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، جو رب نے ان کو طاقتیں اور خزانے عطا کیے ہیں، جو غیب کی قدرتیں رب تعالیٰ نے اپنی توفیق سے دی ہیں، نبی علیہ السلام اس عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی علیہ السلام جانتے ہیں۔ کہا ہاں اب یہ تو بات اسی وقت پتہ چلے گی جب وہ قافلہ واپس لوٹ کے آئے گا۔ اب انہوں نے ایک آدمی مدینہ سے باہر بٹھا دیا۔ پھر نبی نے یہ بھی بتایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا قافلہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے لوٹ آئے گا۔ دوسرے بدھ والے دن منگل کو، پیر کو آقا کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی، اور بدھ کو فرمایا کہ بدھ کو تمہارا قافلہ مغرب کی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے لوٹ آئے گا۔ اب وہ اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب قافلہ لوٹتا ہے، کیسے لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا۔ اب کیا ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہوا، ادھر سے کسی نے آواز دی قافلہ لوٹ رہا ہے۔ جب قافلہ لوٹتے دیکھا، کہا اب وہ نشانی پوری کرنے والی بات، کہا ان لوگوں سے پوچھو تمہارا اونٹ گم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہاں ہمارا اونٹ گم ہوا تھا، اور ہم نے مقام روحا کے مقام پہ نبی علیہ السلام کی، محمد علیہ السلام کی، محمد عربی کی آواز بھی سنی تھی، اور ہم میں سے ایک نے کہا تھا ارے بتاؤ یہ محمد عربی کی آواز کہاں سے آئی؟ کہا یہ بات بھی سچ ہوئی، لیکن وہ لوگ ہٹ درم تھے، اب نہیں مان رہے تھے، تو یہ تو ان کے ایمان کی بات ہے، وہ نہ مانے تو نہ مانے، جو نہیں مانے وہ ابو جہل بن گئے، جو مان گئے وہ صدیق اکبر بن گئے، جو مان گئے وہ ابو بکر بن گئے، جو مان گئے وہ عثمان بن گئے، جو مان گئے وہ علی بن گئے، جو مان گئے وہ خواجہ غریب نواز بن گئے، جو نہیں مانے وہ یزید بن گیا، کوئی بن گیا، جو نبی کو نہیں مانتا وہ دوزخ گیا، جو نبی کو مان گیا وہ جنت گیا۔ حضرات محترم، یہ ہمارے آقا کی شان ہے، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔
باتیں تو آگے اور کافی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا مشاہدات کیے، انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ آئندہ جو اس چیز کو بیان کیا جائے۔ حضرات محترم، اس وقت یہ جو ہمارا حال کی گھڑی کا ٹائم ہے، کورونا وائرس کے متعلق یہ بڑی افواہیں اور بڑا معاملات جو ہے اٹھا ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بظاہر مسلمان، ہمیں اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بظاہر مسلمان، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں کہ دوسروں کی طرح ہمارا عقیدہ کمزور پڑ جائے۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں۔ مومن ہے تو بے تیغ بلڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ مومن ہے تو وہ موت سے نہیں ڈرے گا، مسلمان ہے وہ موت سے نہیں ڈرے گا، اس کو پتا ہے موت پر حق ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے تمہیں موت دینی ہے نا تو تم سات زمین کی گہرائیوں میں بھی چلے جاؤ گے تب بھی تمہیں موت آنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ کائنات کی ساری چیزیں مل کر اگر تمہیں نفع دینا چاہیں تو رب کے حکم کے بغیر تمہیں ذرہ بھر نفع نہیں دے سکتی۔ اگر کائنات کی ساری چیزیں مل کر تمہیں ذرہ بھر نقصان دینا چاہیں تو رب کے حکم کے بغیر تمہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ ہمارا عقیدہ اس حدیث پاک کے مطابق کیا ہونا چاہیے کہ جو بھی بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی شفا بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمیں بظاہر اپنے مسلمان ہونے کے ناطے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایک تو بات یہ ہے، اس کے لیے بیماری آتی ہے، ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے، قرآن پاک ہے، قیامت سے پہلے ایک قیامت آئے گی تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں شاید کہ وہ دوبارہ رب کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ جو وائرس ہوتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی ایک گھنٹی ہوتی ہے کہ لوگوں آ جاؤ اپنے رب کی طرف، وہ رب تمہارا بڑا قریب ہے، وہ تمہیں بخشنے پر قادر ہے، آ جاؤ اس سے مغفرت طلب کر لو، ابھی وقت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں رب تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، پھر نماز پنجگانہ وقت پہ ادا کرو۔ نماز پنجگانہ کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نماز کٹھے نہیں پڑھنی، تو کٹھے پڑھنے کا کیا مقصد ہے یا نہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے جب حکم دیا ہے، حضور علیہ السلام آپ نے خود پڑھی ہے، نہ نماز جنگ میں معاف نہیں ہے، نماز جنگ میں معاف نہیں ہے، تو وہ جنگ کی حالت میں بھی صحابہ صف کی بندی کر کے آدھے لوگ آتے ہیں، آدھے نماز پڑھ کے پھر چلے جائیں، وہ طریقہ ہے۔ تو کہا جب جنگ میں نماز نہیں معاف تو پھر بیماری کی حالت میں کیا ہوگی؟ تو اس کے لیے تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ بس یہ تدابیر کرنی چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں، وہ علاج سے بہتر پرہیز ہے، اس کے مصداق ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی 10 بیماریاں دور فرماتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 پریشانیاں 10 رحمتیں آتی ہیں، دور ہوتی ہیں، اور 10 رحمتیں آتی ہیں، تو پھر یہ ہماری پریشانی ہے نا، تو یہ بھی درود پڑھنے سے دور ہو جائے گی۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر وہ کما ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں اس کو بھی رکھیں مد نظر۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے اس موذی مرض سے، اس متعدی مرض سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔